اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو نور بانٹنے والا بنایا ہے، اور اس کی منازل کو بھی رب تعالیٰ نے خود متعین فرمایا ہے۔ اس میں اس کی حکمت کیا ہے کہ انسانیت اس سے کیسے نفع حاصل کرے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر سکو۔ اتنا بڑا نظام فلکیات ہے، اور صرف یہ پورا سسٹم اس کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ادراک کے لیے وضع فرمایا پورے، کیونکہ اگر سورج اور چاند کے طلوع و غروب کا سلسلہ نہ ہوتا تو وقت کی تعیین ممکن نہ ہو پاتی۔ رب تعالیٰ اس کو بھی اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم نہارا سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل۔ اے محبوب، یہ جو میرے مقابل میں الوہیت کے دعوے دار لے کے کھڑے ہیں، ان سے آپ سوال کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ دن کو دن ہی رہنے دے، بس رات نہ آئے، صرف دن ہو جائے اور قیامت تک ایسا ہو جائے، کیا کوئی ایسا خدا ہے کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے؟ پھر جلالانہ انداز میں خطاب ہوا، اے محبوب قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل۔ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ اور اگر اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے وہ صرف رات ہی رہنے دے، تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو دن لے آئے، جو روشنی لے آئے؟ تو یہ سارے کے سارے خاموش ہو جائیں گے۔ گویا سورج اور چاند کی تخلیق کا بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ حضرت انسان وقت کا ادراک کرنے میں دشواریاں محسوس کرے، اپنے ہو یا غیر، مسلم ہو یا کافر، سب ہی اپنے اوقات کے ادراک کے لیے سورج سے بھی مدد لیتے ہیں اور چاند سے بھی مدد لیتے ہیں۔ سورج کی چالوں کے حساب بھی لگتے ہیں اور چاند کی چالوں کے بھی حساب لگتے ہیں، کوئی پنجابی میں بھی لگا لیتے ہیں اور کوئی دیسی انداز میں بھی لگا لیتے ہیں۔ مقصد، مطلوب و مقصود و مدعا اور الٹیمیٹ گول سبھی کا یہی ہے کہ وقت کا ادراک ہو سکے، اور یہ وقت اتنا قیمتی ہے اور ایسا تیز دار آلہ ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تو اپنے وقت کو کسی مصرف میں لے کیا، لِأَنَّ الْوَقْتَ سَيْفٌ، اس جیسے کہ وقت دو داری تلوار ہے، اقطعہ، اپنی مشغولیت کو اس پر سوار کر دے، وَغَنَّ قَطَعَهُ، یہ وقت تجھے کاٹ کے رکھنے کا۔ پھر حضرت امام راضی علیہ رحمہ نے جب اس پر بات کی تو آپ فرماتے ہیں کہ سورہ عصر کے اندر اس وقت کے حقیقی ایک معنی کو پیش کیا گیا ہے کہ عموماً انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب اس کی زندگی کے کچھ لمحات گزرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں، اور میں وہ ظاہر کے اعتبار سے تو بڑا ہوتا ہے لیکن نیکی کمانے کے اعتبار سے چھوٹا ہو جاتا، اس کے پاس وقت تھوڑا رہ جاتا ہے، وہ خسارے کی طرف جا رہا ہے کہ جو چیز اس کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے تھی وہ کم رہ گئی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے کا مطلب کیا؟ کہ جو اسے مہلت ملی ہوئی ہے 70 سال کی، 80 کی، 50 کی، 60 کی، ہر گزرتے دن میں وہ مہلت کم ہو، دن بدن خسارہ ہے، کمی ہے۔ اب اسے دیکھنا یہ ہے، رات کو محاسبہ یہ کرنا ہے کہ جو اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک اثاثہ عطا فرمایا تھا، جو اس کے ایسٹس تھے وقت کی صورت میں، اس نے ان کو کہاں انویسٹ کیا ہے؟ نیکی میں کیا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کہیں گناہ میں لگا دیا ہے تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا۔
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ لاؤ، اور ایسی توبہ جو کچی پکی کچی نہ ہو، پکی پکی توبۃ النصوح کر۔ پھر حضرت امام راضی علیہ رحمہ اس پر مزید فرماتے العصر العجیب امر، یہ جو قرآن پاک میں العصر زمانے کی قسم کھائی گئی، کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ زمانہ ہے ہی بہت تعجب خیز، العجیب امرہ حیث یفرح الانسان بمدیہ لظنہ انہ وجد الربح ما انہ حدم لعمرہ وانہ لفی خسر۔ یہ زمانے کا معاملہ کتنا عجیب ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہو رہا ہے، جبکہ زمانے کا گزرنا انسان کو چھوٹا بھی کر رہا ہے اور اسے کٹا بھی رہا ہے۔ پھر فرمایا حضرت امام سیوطی علیہ رحمہ نے کہ یہ جو سورج نکلتا ہے، یہ سورج بھی نکلتے ہوئے اللہ کی مخلوق ہے، اور ایسی مخلوق ہے جو اس کی اطاعت سے ایک لحظہ کے لیے بھی انحراف نہیں کرتی۔ فرمایا یہ پیغام دیتا ہے ممکن ہے ایسا کہ صبح کو میں طلوع ہو اور رات کو غروب ہو جاؤں، لیکن مجھے باہر کا غروب ہو جاؤں، صدا میری تمازت ایک جیسی نہیں رہے گی، طلوع میں کیفیات اور جوبن بھی آئے گا، اور پھر ایک موقع آئے گا کہ پھر میرا سارا جوبن ختم ہو جائے گا۔ انہیں انسانی زندگی کو یہ پیغام ہے کہ اس کی زندگی میں ایک ابتدا ہے، ایک وسط ہے جہاں پورے جوبن پہ ہوتا ہے، اور پھر بالآخر سورج کی طرح اسے بھی ڈوب جانا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ سارا دن اپنی روشنی اور تمازت کو برقرار رکھ سکے اور ایک دن تو اسے ملنا ہی ملنا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں، وہ رب قادر ہے، اس کی قدرت کا یہ نظارہ بارہا مرتبہ تم دیکھتے ہو، وہ چڑھتے سورج کو جب چاہتا ہے بادلوں کے ذریعے اس کی روشنی کو سلب کر لیتا ہے۔ فرمایا وہ قادر ہے، جب چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، جس عمر میں چاہے گا، اس کی ساری کیفیات کو وہ طلب فرما۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پھر انسان حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ آپ نے اپنے بیٹے کے نام ایک خط لکھا، اور یہ خط اس تناظر میں کہ وہ بیٹا اپنے والد محترم سے دور تھا اور اپنے والد محترم سے نیکسٹ ایئر کی ریزولیشنز پر بات کرنا چاہتا تھا کہ مجھے کیا لاہ عمل اختیار کرنا چاہیے، مجھے کیا اسٹریٹجیز لینی چاہیے، اور مجھے بابا کوئی وصیت کیجیے۔ تو حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کے لیے ایک خط لکھا، اور یہ خط نصیحت الولد کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا اے پتا، فرمائے اعلم یا بنیا ان الایام تبسط ساعات والساعات تبسط انفاسا وكل نفس خزانہ فاحذر ان يذهب نفس بغیر شيء فترى في القیامة خزانة فارغة فتندم فانظر كل ساعة من ساعتك بماذا تذهب۔ فرمایا یہ جو دن ہے جب اس کو کھلایا جائے تو گھنٹے بنتے ہیں، اور ہر گھنٹہ سینکڑوں سانسوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر سانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑا خزانہ ہے، اس خزانے کو نیکیوں سے بڑھ لو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قیامت کے دن تمہیں ندامت اٹھانی پڑے گی۔ پھر فرمایا بیٹے ہر گھنٹے کے بعد غور کر، خزانوں کی اتنی بڑی تعداد چلی گئی تو ان کو بہترین نیکیوں کے ساتھ تو بڑھ نہیں سکا، تو نے خالی چھوڑ دیا، اگر خالی چھوڑ دیا ہے تو پھر تجھے اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ پھر یہاں کیفیات کچھ اس حوالے سے بھی انسانی توجہ کو اپنی طرف بہت زیادہ مبذول کرواتی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایسٹس عطا فرمائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کا خزانہ عطا فرمایا ہوا ہے، ایک عمر دی ہوئی ہے، صلاحیتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان صلاحیتوں کو مثبت معاملات میں بروئے کار لائے، اپنے آپ پر پازیٹیوٹی کو اپلائی کرے، اور اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس خزانے کو نیکیوں سے بھر لے۔ یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک خوبصورت پیغام بھی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے تو آپ نیکیوں کی جو نمبرنگ ہے کہ کتنی نیکیاں اور خصلتیں ہیں
میجر نیکیاں، بڑی بڑی جو نیکیاں ہیں اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے، وہ 360 ہے۔ ارشاد فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ، کہ وہ جو نیکی کی خصلتیں ہیں وہ 360 ہیں۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فیہ خصلة منها یدخلہ بها الجنہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت اسے عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ایک خصلت اتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، ایک ہی مل جائے تو بندے کو جنت میں لے جانی ہے۔ 360 خصلتوں میں سے ایک اتنی طاقتور ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کسی مجلس میں موجود تھے۔ قال ابو بکر افیہ منہا شیئن، اے اللہ کے رسول ان 360 میں سے کوئی ایک کب تھوڑا سا حصہ میری ذات میں بھی پایا جاتا ہے؟ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نوشتہ اعمال پر نظر دوڑائی، یہ غیب کی بات دی، نوشتہ اعمال پر پوری نظر دوڑائی، اور نظر دوڑانے کے بعد فرمایا اے میرے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری خصلتیں تیری ذات میں جب سب کی سب ایک ہی کی خصلتیں۔ اب یہاں علماء فرماتے ہیں نیکی کو ہضم کرنا بھی صدیق اکبر کا ہی کام ہے۔ ہمیں تو ایک دو نیکیاں کرنے تو یا تو ہم کنٹرول لیس ہو جاتے ہیں، یا ہم شہرت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، شیطان شہرت کے ذریعے ہم سے چھین لیتا ہے، اور نیکی کر کے جب تک بتا نہ لیں، ڈنڈورا نہ پٹ جائے تو ہمیں سانس نہیں آتا۔ اور میں صدیق اکبر اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی حضور کی بارگاہ میں کہتے حضور ایک نہیں، ایک نیکی کا تھوڑا سا حصہ آپ کے صدیق میں بھی ہے۔ اتنی عاجزی، اتنی کیفیت۔ پھر فرمایا نیکی کر کے بندہ تھک جاتا ہے، ایک بندہ حج کر کے آتا ہے وہ بعد میں آ کے فری ہو جاتا ہے، کہنا حج کر لیا، میں اگلیاں پچھلیاں معاف کروائے ہیں، میں ملٹیپل نیکیاں میرے پاس ہو گئی ہیں۔ اور میں صدیق اکبر 360 نیکیاں لے کے پھر بھی کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہے ہیں، کبھی تھکے نہیں ہیں، کبھی اترائے نہیں ہیں، جب بھی دیکھا ہے تو پہلے نمبر پہ صدیق اکبر وہی رہتا رضی اللہ۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو نیکیوں کا سلسلہ وہ دائمی ہونا چاہیے، ان کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، اسے شہرت کا گن جو ہے وہ اسے کسی موقع پر کھانے کے لیے نہ آ جائے، شیطان اپنے وسوسات کے ذریعے ہمیں اس سے سلب کرنے کے لیے نہ آ جائے۔ پھر کیفیات کیا ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کیفیات یہ ہوگی من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دویا من ابواب النفقہ یا عبد اللہ ھذا خیر۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں میاں اور بیوی نے پلاننگ کے تحت اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا تو قیامت کے دن جو جنت کے دروازے ہیں ان میں سے ایک خیر کا دروازہ ہے، وہ دروازے سے ندا آئے گی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے رہے وہ اس دروازے سے آ جائے۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، جو نمازی تھے ان کے لیے بھی ایک دروازہ، جن کا نمازی ہونے میں رینک ہائی تھا ان کے لیے دروازہ ہوگا، اور اس پر ایک ندا دینے والا کہے گا نمازیوں تم ادھر سے آ جاؤ۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِّهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِّهَادِ، اور جو مجاہدین ہوں گے اس رینک میں وہ پہلے نمبر پر ہوں گے ان کے لیے علیحدہ دروازہ ہے، انہیں وہاں سے آواز دی جا رہی ہوگی مجاہدین آپ ادھر آ جائیے، عزت و اکرام سے آئیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، آؤ آؤ تمہارا استقبال ہے، تمہیں پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تمہارا رینک اس میں بہت اعلیٰ ہے، اس دروازے سے آ جاؤ۔ پھر فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، اور جو روزے دار ہیں ان کے لیے دروازہ باب الریان ہوگا، وہاں سے ندا آئے گی روزے داروں یہاں سے آ جاؤ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں عرض تھی اے اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جو سارے دروازوں سے اسے ندا دی جائے اتنی دیکھی بھی کسی کے پاس ہوگی، ہر جہت سے بھی کوئی اس رینک پر موجود ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے تبسم کی خیرات عطا فرمائی، فرمایا نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ یا ابا بکر، اے ابو بکر مجھے پوری امید ہے سارے دروازوں سے جسے بلایا جائے گا وہ تو میرا یا ابو بکر ہوگا، ہر دروازے سے انہیں بلایا۔
اب علماء اس پر سبق کیا دیتے ہیں؟ فرمایا کہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی تجارت، تعلیم، نوکری، رہائش کی فکر تو کرے مگر ابدی زندگی کی ترقی کا فکر ہی نہ ہو۔ ہماری پوری زندگی کی پلاننگ جو 60-70 سال کی محیط ہوتی ہے اس کی موجود ہوتی ہے، لیکن دائمی آخرت ہماری پلاننگ میں شامل۔ فرمایا کیسی بات ہے کہ یہ تو فکر کرے کہ کاروبار میں ترقی کیسے ہوگی، مگر یہ فکر نہ کرے کہ کوئی عمل ایسا بھی کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جنت کے دروازوں میں سے کسی دروازے سے مجھے پکارا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کہ سال کے اختتام پر یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے نیکیوں کی کثرت کی منصوبہ بندی کرنی ہے، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کی چند سالوں کی تو ہمیں فکر ہے لیکن آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے، اور جتنا یہ کام انسان اس میں انحراف کرتا ہے اور اس سے توجہ ہٹاتا ہے، شیطان اتنا ہی انسان کو غافل کر دیتا ہے، اور جو بندہ غافل ہو جاتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان پہلوؤں پر خصوصی توجہ کرنی چاہیے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اس سال نو کی جو ٹائم لیس لیسنز ہے، جو اس ماڈرن ایرا میں ماڈرن چینج کے لیے ہمارے لیے ممید و معاون ہو سکتے ہیں، میں ان کی ایک پریسی آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جتنے مشکل اور ناممکنات کے قریب مراحل آئے، مشکل حالات آئے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسے کو چھوڑا نہیں ہے۔ انسان کو کسی بھی موقع پر اللہ تعالیٰ پر توکل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے فیتھ کی اسٹرانگسٹ فاؤنڈیشن جو ہے وہ اسی توکل پر ہوتی ہے، اور تمام اپنے میٹر کے اندر نیکسٹ ایئر میں ارادہ فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اپنے توکل کو مضبوط کرتے ہوئے اپنے کسب میں، اپنی سٹرگل میں، اپنی کوشش میں، خیر میں، ترقی میں کوئی ایک لمحہ بھی فروغ گزاشت نہیں کریں گے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی صداقت اور دیانت، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ سال نو میں مجھے اور آپ کو ارادہ کر لینا چاہیے کہ ہونیسٹی اور یہ انٹیگریٹی یہ ہماری زندگی کے اسپیکٹس ہو جائیں چاہیے، اور واک ٹو واک ہمیں اس بات کو انشور کرنا ہے کہ ہمارے ایکشنز وہ ہمارے دین کے کہے ہوئے الفاظ کے مطابق ہو جائیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک سپرٹ وہ آپ کا ویلفیئر کا جذبہ تھا، خدمت خلق کا جذبہ تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو نیکی تم اپنے لیے خود آگے بھیجو گے وہ ضائع نہیں ہوگی، اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے، حتیٰ کہ وہ دعا ہی کیوں نہ ہوئی پہاڑوں کی صورت میں عطا فرما دی جائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خدمت خلق میں جو بنیادیں ہمیں فراہم کی ہیں، اس میں سب سے اہم بنیاد یہ ہے کہ آپ سیلفش نہیں تھے، بلکہ آپ اپنے انٹرسٹ کو دوسروں کے انٹرسٹ پر قربان کر دیتے تھے۔ مجھے اور آپ کو اس ہرد لالچ سے بھی باہر نکلنا ہے کہ ہم اپنے چھوٹے سے مفاد کی خاطر انسانی جان کو بھی داؤ میں لگا دیتے ہیں۔ کیسا دنیا کی ایک ایسی عظیم اسلامی ریاست کو جو اسلام کے نام پر ہو اور وہاں میڈیسن بھی خالی میسر نہ ہے، وہاں بچے کا دودھ بھی میسر نہ، بلکہ اب رہی بات لوگ چیزیں خالص تلاش کرتے ہیں، اب تو بندے بھی خالص میسر۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشکلات میں پیشنٹ کا، پورے صبر و تحمل کا درس دیتی ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کرو، تمہارا صبر اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو اپنے انسانی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں، لیکن ان چیلنجز کو پورے پیشنس کے ساتھ
برداشت کرنا اور پھر نکلنے کے راستے کو تلاش کرنا، یہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک الٹیمیٹ گول ہے جسے مجھے اور آپ کو ضرور اچیو کرنا چاہیے۔ یونٹی اور اپنی جو ڈویژن ہے اس پر کنٹرول کرنا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آپ نے اپنی ریاست کے اندر اس اصول کو اتنا پروموٹ کیا کہ آپ نے جتنی بھی معاملات تھے ان تمام معاملات کے اندر خوبصورت اتحاد کے پہلو کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ برقرار رکھا۔ جناب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو قیادت اور ذمہ داری، ایک تو ہم یہ خیال کر لیتے ہیں شاید نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہم نیک نہیں بن سکتے، یہ تصور ہونا چاہیے آپ بھی اور میں بھی زمانے کا غوث اعظم بن سکتے ہیں، آج بھی داتا علی حجویری پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب تک یہ سوچ اور یہ خواب نہیں ہوگا تو پھر زمانے میں نیک لوگ پیدا نہیں ہوں گے۔ جن کی خواب بڑے ہوتے ہیں وہی لوگ بڑے ہوتے ہیں، اور جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نیشن کو بلڈ کیا، اس کی بنیاد کی کہ لیڈرشپ بھی، اور اس لیڈرشپ کے اندر جو آپ کی پیورٹی تھی، جو آپ کی ہونیسٹی تھی، وہ اتنی، اور پھر اپنے آپ پر پورا اعتماد اور وثوق تھا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی پہلو کو ذکر کیا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین شخص جسے تم کچھ سونپو، جسے تم اجیر رکھو، جسے تم ملازم رکھو، جس پر تم کوئی ذمہ داری ڈالو، وہ ہے جو طاقتور بھی ہوتا ہے اور امانت دار بھی ہوتا ہے۔ ہمیں لیڈ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، لیکن ہونیسٹی کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، اور انشور کرنا چاہیے کہ ہمارے ایکشنز کے جو بینیفٹس ہیں وہ صرف ہماری ذات تک نہ رہے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچنے چاہیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا ایک خصوصی پہلو علم اور عمل کی حفاظت، آپ نے کنٹرول کیا اپنی سپیچ پر بھی اور اپنے ایکشنز پر بھی، اور قرآن پاک کی اس آیت کو اپنا بار بار اس پر نظر ڈالتے، سورہ قاف ہے، آیت نمبر 18 ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان پوری طرح تیار ہوتا ہے جو اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا think before you speak, ensure your words and actions do not harm for the others، کہ ہمیں سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے کہ ہم ایسا تو نہیں بول رہے جو انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، یا ایسا تو نہیں بول رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ جاتے ہیں۔ تالِ نو اس حوالے سے اسپیشلی ہماری توجہ چاہتا ہے کہ ایک اسلامی ملک اور اسلامی ریاست ہے، اور وہاں ہم سال نو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ آغاز بڑی ہائیبریڈ اپروچ کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن کہتا طرفہ تماشا ہے، نیکی کرنا تو نیکی کی بات ہے، نیکی پھیلانا تو نیکی ہے، ہم تو گناہ سے بچنے کا بھی اہتمام نہیں کر رہے بلکہ گناہ کے پروموٹر بنے ہوئے ہیں۔ ہم نت نئے خیالات ہیں، اسلامی ملک اور ریاست ہو، اور ہم پھر یہود و ہنود کی نقالی کریں، نماز میں آ کے کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ عیسائیوں اور یہودیوں کے طریقے پر نہ چلانا، اور جب نماز سے باہر نکلے تو وہی طریقہ اڈاپٹ کریں۔ سال نو ہو، کوئی باہر سے نہیں آئے گا، میری آپ کی اولاد ہے، اپنی بائک کو چلا رہی ہو، اس میں گاڑی کو چلا رہی ہو اور گانا لگاؤ، کہتا میں ہیپی نیو ایئر، میں انجوائے کرنا چاہتا ہوں، گانا سن رہا ہے، وہ پٹاخے چلا رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، انسانی جان کا اسے بالکل ضائع ہو جانے کا تصور موجود نہیں ہے، اور اس کی کیفیات یہ ہے کہ وہ شراب پینے کو بھی اپنے لیے ایک اچھی مومنٹ سمجھتا ہے، جبکہ آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف اپنے احوال کا محاسبہ کیجئے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ معاشرے کے اندر محبت اور اخلاص کب ختم ہوتا ہے، فرمایا جب تب لوگ گانے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں سے اخلاص لے جاتا ہے، بیٹا بیٹے کا خیال نہیں رکھتا، ماں باپ بہن، نفاق ہے، ہماری سیلف انٹرسٹ ہے، مفاد پر رشتے ہو گئے ہیں، باپ ادیر عمر میں اولاد کی طرف پیسہ اور ساری وراثت کو منتقل کر دے تو باپ کو پوچھنے کے لیے اولاد تیار نہیں ہے، محبت ہے تو مال کی وجہ سے، فرمایا ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد مصطفیٰ جان رحمت ہے، الغناء ينبت النفاق فی القلب، یہ گانا ایسی چیز ہے اس کی محبت اور اس کو سننے سے دل میں منافقت پیدا ہو جاتی ہے،
اللہ دل کا نور ہی لے جاتا ہے، اخلاص ہی باقی نہیں رہتا. یہ ایسا بانڈا ہے، یہ خراب تر ہو جاتا ہے. ہم کہتے نہیں جی دل صاف ہونا چاہیے. کنا دی تے نظرہ دی کیڑی گل ہے؟ میرے آپ کے دل کیا صحابہ سے بھی زیادہ پاک ہے؟ جن کے دلوں کا امتحان ان کے پروردگار نے لیا اور فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے دل چھانے، ان سے زیادہ پاکیزہ دل کسی کا نہیں پایا. پھر بھی ان کو حکم دیا نظریں بھی جھکا لو، کان بھی بچا لو، زبان بھی بچا لو. مصطفیٰ جان رحمت ایک قافلے میں تشریف فرما تھے، تو قافلے میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو ماریہ انجشہ رضی اللہ تعالیٰ. ان کی آواز بہت سریلی تھی، بہت پیاری آواز تھی. اور عرب والے جس طرح ہم اردو میں اپنے جانوروں کے لیے مختلف آوازیں رکھتے ہیں کہ کسی کو بٹھانے کے لیے کبے کے لیے ٹان ٹان کی آواز کرتے ہیں، اس کے مطابق جانور کے عرب والے بھی اونٹ کو بٹھانے کے لیے کبھی نخ نخ، کبھی نخن 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 کہتے ہیں. یہ اتنی سریلی آواز میں کہتے تھے کہ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت پہ قلب منیب پر القاء فرمایا. ابو ماریہ انجشہ کو روک دیجئے، یہ آواز نہ نکالے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. انہوں نے پوچھا حضور کیا ہوا ہے؟ میں تو سواری بٹھانے لگا تھا، میری آواز ہوتی ہے تو سواری بیٹھ جاتی ہے، رک جاتی ہے اور مستی میں آ جاتی ہے. اور تمہیں نہیں معلوم ہمارے قافلے کے اندر خواتین بھی موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تیری سریلی آواز کسی خاتون کے دل میں تیری طرف کشش نہ پیدا کر دے. یہ کوئی ارادہ تن نہیں، بلا ارادہ، نفع بخش، کوئی عام نہیں، صحابی رسول ہے، ذہن میں خیال بھی نہیں آ سکتا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پاکیزہ دلوں والی خواتین کے سامنے وہ حقیقی راگ کو بھی الاپنے سے منع فرمایا. پھر لانتی آوازیں. فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں، طوطان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، بڑے بڑے طوطے لے لیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا تماشا اسلامی ریاست میں. ہمیں تو بچا لیا ہمارے والدین نے، اگلی نسل کو کون بچائے گا؟ اپنی ذمہ داری کی. فرمایا طوطان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں، دنیا میں رہے گا تب بھی لانتی، آخرت میں اٹھے گا تو لانتے برس رہی ہوں. میں پہلی آواز خوشی کے موقع پر گانے بجاتا ہے، اور اگر کوئی غم آ جائے تو واہ ویلا کرتا ہے، اپنے آپ کو پھاڑنے کی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. پھر فرمایا شرابی انٹرٹینمنٹ کے لیے شراب خریدتا ہے، کہتا نہیں میں تو بیچ رہا ہوں، صرف نہیں میں نے تو اٹھا مالک کی ہے، میں تو دے رہا ہوں. فرمانے جانے رسالت سنیے کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر احکرتن آسرہا موتسرہا شاربہا عاملہا محمولتا الیہ وساقیہا وباعیہا واکل سمنہا والمشتری لہا والمشترات لہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے متعلق 10 قسم کے افراد پر لعنت فرمائی. اسے بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، جس کے پاس لے جائی، پلانے والا، بیچنے والا، قیمت لینے والا، خریدنے والا، جس کے لیے خریدی جائے وہ سب کے سب رسول اللہ کی لعنت کے مستحق ہے. بتائیے طالب نو ہو اور کہیں برکت کی دعا کریں تو جب کام دانتوں والے کیے جائیں تو برکت کہاں سے آئے گی؟ لہٰذا اپنی سوچ کو ہائبریڈ کیجئے، صرف روایتی اصولوں کو اجاگر نہ کیجئے، اسلامی اصولوں کی طرف آئیے اور وہاں کے اس ماڈرن ایرا کے اندر ان ماڈرن چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے اپنی زندگی پر انہیں اپلائی کیجئے. اور نئے سال کو ہم سب کو یہ کوشش کرنا چاہیے، ایئر آف ٹرانسفارمیشن ٹو دا اسلام، کہ اسلام کی طرف انتقالی کا یہ سال بننا چاہیے. اور ہم تو بیکن سکول میں پڑھتے ہیں، آج ہم نے یہ سارا پہلو آپ کے لیے بیکن ہوپ کے طور پر پیش کیا کہ آئیے مجھے اور آپ کو اپنی نسل کی حفاظت کرنی ہے. یہ ارادہ رہ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ جس طرح نور ایمان ہمارے سینوں میں آیا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی کامل عطا فرما.